یہ ان کی غیرت ایمانی تھی کہ وہ کون ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانے، کلمہ پڑھا اور آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ آج اگر امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہوتے، پتہ نہیں کتنے سارے کلم ہو چکے ہوتے، ہم بھی ان میں شامل ہوتے، پتہ نہیں کہ ہم رکھ رکھاؤ رکھتے ہیں، ہم اپنے مفادات کو دیکھ لیتے ہیں، ہم دنیا کو دیکھ لیتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پرواہ نہیں کرتے جی۔ جب کلمہ پڑھا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بات کی بھی تعظیم کی جائے، آپ کے احباب کی تعظیم کی جائے، صحابہ کی تعظیم کی جائے، اہل بیت کی تعظیم کی جائے، احکام کی تعظیم کی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی تعظیم کی جائے۔ اس لیے تو جناب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہمیں زندگی کے نمونے ملتے ہیں۔ جب جناب خلیفۃ الرسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز پڑھا کے مسجد سے باہر نکلے، کتاب المناقب میں حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ اس کو نقل فرماتے ہیں کہ عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ خلیفہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ باہر نکلے مسجد سے تو گلی میں دیکھا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، جناب علی کرم اللہ وجہ بھی ساتھ ہیں۔ تو خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 7 سالہ بچہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو وہاں سے اٹھا کے اپنے کندھے پر بٹھایا اور فرمانے لگے، اے حسن تجھ پر میرا باپ قربان ہو جائے۔ یہ وہ عقیدت و احترام اور محبت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ تھی، یہ اظہار تھا آپ کی محبت کا، اور پھر اپنے باپ کو قربان کر کے بات کی ہے۔ اور اس باپ کی دیکھو کیا فضیلت حدیث میں آتی ہے کہ جب جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے والد گرامی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غلامی میں لانے کے لیے لا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے والد کو لا رہے ہیں، تو آپ نے پوچھا ابو بکر کدھر لا رہے ہیں ان کو؟ عرض کہ حضور آپ کی خدمت میں غلام بننے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ابو بکر تو نے مجھے کہا تو میں خود ہی چلا تھا۔ یہ ان کو شفقت بخشی، آپ نے یہ ان کو شفقت بخشی، اس لیے بخشی کہ یہ وہ شخص ہے جس کا بیٹا اپنی جان تن من دن مجھ پر قربان کر رہا ہے اپنے محسن کے لیے۔ کتنی آپ نے خوبصورت اور اعتقادی تقلیدی بات فرمائی ہے کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کے باپ کا بھی احترام کرنا پڑتا ہے، اور آپ نے شفقت ظاہر فرمائی۔ تو انہوں نے اس اپنے باپ کو ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کو قربان کر کے کہا، بے ابی حسن، حسن تجھ پر میرا باپ قربان ہو جائے، اور اپنے کندھے پر بٹھا لیا اور فرمانے لگے حسن جب تجھے دیکھتے ہیں تو تیری تو شبیہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، تجھے دیکھ کر رسول کریم یاد آتے۔ یہ محبت سے ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کو رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو تھی یہ پہلی خوراک تھی۔ کلمہ پڑھنے کے بعد پہلی جو چیز دی گئی وہ محبت تھی، تعظیم تھی۔ آپ کے حقوق کی تعمیل وہ کرتے تھے، آپ کی ذات کی تعظیم کرتے تھے، آپ کے نام کی تعظیم کرتے تھے، آپ کے شہر کی تعظیم کرتے تھے، آپ کی باتوں کی تعظیم کرتے تھے۔ اور جب جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مہربانی فرمائیں تو کھلے عام تبلیغ کرتے ہیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اے ابو بکر رضی اللہ عنہ ذرا بھی ٹھہر جاؤ۔ تو عرض کیا حضور کیا ہم سچ پر نہیں ہیں؟ فرمایا ہیں تو سچ پر، لیکن ابھی ذرا ٹھہر جاؤ، نہیں حضور چلیں۔ اب چونکہ وہ محبت کرتے تھے، محسن ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو ٹالا نہیں، تو آپ مسجد حرام میں تشریف لے آئے۔ مسجد حرام میں تشریف لایا تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے واز شروع فرما دیا، لوگ اکٹھے ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی، اسلام کی خوبیاں بیان کی، اسلام کی جو بہترین ایک نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تھا ان کے سامنے رکھا، اور پھر انہوں نے بتوں کے خلاف گفتگو شروع فرما دی۔ جو ہی بتوں کے خلاف جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گفتگو فرمائی تو دشمنوں نے حملہ کر دیا، اتنا زد و کوب کیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، اور آپ کے قبیلہ کے لوگ جو اس کو مارنے میں موجود تھے پھر وہ اٹھا کر گھر لے آئے، اور ان کو جو قبائلی عصبیت محبت تھی وہ جاگ پڑی کہ آج اگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مر جاتے ہیں
تو ہم ان کا بدلہ ان تمام لوگوں سے لے کے جنہوں نے زد و کوب کیا ہے۔ بڑی کوشش کے بعد جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہوش میں آئے تو ان کی زبان سے پہلا جملہ یہ نکلا، اے لوگوں میرے آقا کا کیا حال ہے؟ تو ان کے جو قبیلے کے لوگ تھے وہ کہنے لگے ان کو تو مرتے وقت بھی وہی یاد ہے، تو قبیلے کے لوگ چلے گئے۔ پھر ان کی والدہ محترمہ نے آپ کو مشروب پیش کیا، دودھ وغیرہ پیش کیا، ضربیں آئی ہوئی تھیں تو نیم گرم دودھ ان کو پیش کیا گیا۔ تو آپ نے آگے سے فرمایا ماں جی بات یہ ہے، جب تک میں اپنے آقا علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتا نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار فرما لیا پھر دل کو تسلی ہوئی کہ شکر ہے یا اللہ میرے آقا پاک محفوظ ہے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے جا رہے تھے تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کبھی دائیں طرف ہوتے تھے، کبھی بائیں طرف ہوتے تھے، کبھی آگے ہوتے تھے، کبھی پیچھے ہوتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ان اداؤں کو دیکھ رہے تھے اور فرما رہے تھے اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ کیا کرتے ہو، کبھی آگے ہوتے ہو، کبھی پیچھے ہوتے ہو، کبھی دائیں کبھی بائیں ہوتے ہو۔ تو عرض کیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ صدقے قربان جائیں، جب مجھے خیال آتا ہے کہ دشمن سامنے سے نہ آ جائے میں آگے ہو جاتا ہوں، جب خیال آتا ہے دشمن پیچھے سے نہ آئے پیچھے ہو جاتا ہوں، جب دائیں بائیں کا خیال آتا ہے دائیں بائیں ہو جاتا ہوں۔ پر وہ کس لیے ہوتے ہو؟ عرض کیا میرے آقا علیہ السلام اس لیے ہوتا ہوں تاکہ دشمن اگر تکلیف پہنچائے تو مجھے تکلیف پہنچائے، آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ میں جو ترتیب ارشاد فرمائی ہے اس میں ایمان لانے کے بعد سب سے اہم جو بات رکھی ہے وہ تعظیم و توقیر ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج کرتے تھے، زکوٰۃیں دیتے تھے، اعمال صالحہ کرتے تھے، ماں باپ کا احترام کرتے تھے، بڑوں کی تعظیم کرتے تھے، ہمسائے کا حق ادا کرتے تھے، اندھے کو راستہ بتاتے تھے، غریب کو کھانا کھلاتے تھے، جنازے پڑھتے تھے، ایمان والوں کے بیماروں کی بیمار پرسی کرتے تھے، غلاموں کو آزاد کرتے تھے، سارے کام کرتے تھے، لیکن تمام کاموں پر جو فضیلت دیتے تھے وہ نبی پاک کی محبت کو دیتے تھے۔ چنانچہ امام بخاری صاحب نے ایسے واقعات لکھے ہیں کہ لوگ آپ سے پوچھا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو یہ پوچھنے والے صحابہ ہوتے تھے، یہ پوچھنے والے نمازی ہوتے تھے، یہ پوچھنے والے روزے دار ہوتے تھے، یہ پوچھنے والے مخلص اور اثار کرنے والے لوگ ہوتے تھے، یہ پوچھنے والے لوگ دنیا کے نیک لوگوں کی محبت میں رہنے والے لوگ ہوتے تھے، غرباء کی خدمت اور مدد کرنے والے لوگ ہوتے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے اے قیامت کے پوچھنے والوں کو قیامت کی تیاری بھی کی ہے تو عرض کر دیتے حضور تیاری تو کوئی نہیں، حالانکہ ان کا صحابی ہونا ہی تیاری ہے، صحابی ہونا ہی، کیونکہ آقا علیہ السلام فرماتے جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھ لیا وہ جنتی ہو گیا، یہی ان کی تیاری تھی۔ ہم احد پہاڑ کے برابر نیکی کریں، صحابہ ایک سا نیکی کریں تو ان کی نیکی ہم سے زیادہ ہے، ان کی ایک نماز ہماری کروڑوں نمازوں سے اعلیٰ ہے، اس لیے کہ انہوں نے امام الانبیاء علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھی اور ان کی نمازیں بھی کمال ہوتی تھی، عجیب و محبتوں کے پیکر تھے لوگ۔ جب نماز کے لیے نیت کر لیتے تھے تو جو آگے لوگ کھڑے ہوتے تھے، امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ کیا لکھتے ہیں صحیح بخاری میں کتاب الصلاۃ میں لکھتے ہیں کہ آپ کے پیچھے کھڑے ہونے والے لوگ جب تکبیر تحریمہ کر لیتے ہیں ہاتھ زیر ناف باندھ لیتے ہیں اور بجائے سجدے کے مقام کو دیکھنے کے نبی پاک علیہ السلام کے چہرے مبارک کی طرف دیکھتے ہیں، نماز کی حالت میں دیکھتے ہیں۔ یہ ان کی محبت کا ایک منظر تھا، ایک انداز تھا ان کا، اتنی عقیدت اور محبت تھی ان کو کہ ہر کام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو فوقیت دیتے تھے، پھر آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے، لیکن فوقیت کس چیز کو دیتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دیتے تھے۔